السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دعا انسان کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ انسان کبھی بھی دعاؤں سے غفلت نہ برتے۔ اللہ رب العالمین دعائیں قبول بھی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندے میں اخلاص ہو، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کی جائز مرادوں کو پوری کر دے۔ تو دعا آدمی کو کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جب دعاؤں کی قبولیت کے چانسز کچھ زیادہ ہوا کرتے ہیں، جب دعائیں سنی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ ان بہترین مواقع میں سے ایک موقع ہے یوم عرفہ، جس دن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے کے پیغمبروں نے اس دن جو دعا کی ہے وہ یہی دعا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، کائنات کی ملکیت، کائنات کی بادشاہی صرف تیرے ہی لیے خاص ہے، اور ساری حمد کا مستحق صرف تو ہے، اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے کہ ہم یوم عرفہ کو اس دعا کا اہتمام کریں، خوب پڑھیں یہ دعا۔ اور اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو دعا کا کس قدر اہتمام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو آپ نے خطبے کو مختصر کر دیا، آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ ادا کی، اور آپ کھڑے رہے دعا کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دعا کا اہتمام کیا، اس دن اللہ رب العالمین سے مانگنے کا اہتمام کیا۔ ہم اور آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں اور خوب اس تاریخ کو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، بخشش مانگیں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔